أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا۔ تمام تعریفیں ہر قسم کی بزرگی، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی تعریف و توصیف کے کلمات اس اللہ رب العزت کے لیے لائق سزاوار ہیں جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک ہے، اور صرف ہمارا اور آپ کا خالق و مالک نہیں بلکہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کائنات کے سارے چرند و پرند اس کی مخلوق ہیں، اس کائنات کے سارے پہاڑ، سارے شجر و حجر، سارے سمندر، ساری موجودات اس کے ایک کن کہنے سے وجود میں آئی ہیں۔ وہ اللہ کتنا بڑا ہے کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، اور ہم اگر اللہ رب العزت کی کما حقہ تعریف کرنا چاہیں تو ہم جیسے عاجز اور لاچار بندے اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ پہ غور کریں، ابھی اللہ رب العزت نے یہ آنکھیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان آنکھوں کی بینائی پہ ذرا غور کیجئے، ذرا گہرائی سے ان آنکھوں کا مطالعہ کیجئے کہ ان آنکھوں میں یہ روشنی کہاں سے آ گئی ہے، ان کانوں کو یہ سماعت کی طاقت کہاں سے آئی، زبان کو یہ لذت کس نے عطا کی، یہ سانسیں جو آج آ رہی ہیں یہ کون سے سائنس کا کرشمہ ہے، یہ دل کی دھڑکن یہ کہاں سے آئی، یہ ہمارا بولنا، یہ اٹھنا بیٹھنا، یہ چلنا پھرنا، یہ کس کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ اور پھر اس پر یہ تو اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ خود تمہارے نفسوں کے اندر ہم نے نشانیاں پیدا کی ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کیا تمہیں غور نہیں کرتے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور پھر یہ تو ہماری باتیں ہیں، ذرا سورج کو دیکھیے، ذرا چاند کو دیکھیے، ذرا پہاڑوں کو دیکھیے، ذرا جنگلات کو دیکھیے، ذرا سمندروں کو دیکھیے، ذرا ان میں رہنے والے دیگر مخلوقات کو دیکھیے، یہ کس کی پیدا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس رب العالمین کی تعریف اگر ہم جیسے عاجز بندے کرنا، خود اللہ رب العزت کا فرمان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وہ تمام حضرات جن کو اللہ رب العزت نے آج سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا کی ہوگی، سورہ کہف کی آخری آیتوں میں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کہ اگر اس روئے زمین کے سارے سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور اس روشنائی سے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف لکھنی شروع کی جائے تو یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایک پن، اس میں کتنی روشنائی ہوگی میرے بھائیوں؟ 1 ملی۔ اگر اس سے ہم لکھنا شروع کریں تو صفحات کے صفحات لکھنا مکمل ہو جائیں گے، لیکن یہ 1 ملی کی بات اللہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ دھلیا شہر کے باہر ایک چھوٹا سا ڈیم ہے، اس ڈیم کا جو پانی ہے آپ ذرا تصور کیجئے، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ آپ میں سے بہتوں نے دیکھا ہوگا، اس ڈیم کے پانی کو اگر روشنائی بنا کر لکھنا شروع کریں تو کیا کچھ لکھ ڈالیں گے۔ اور صرف اس ڈیم کی بات اللہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بمبئی میں موجود بحر عرب کی بات اللہ نہیں کر رہے ہیں، بحر ہند کی بات اللہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں سارے سمندروں کو اگر روشنائی بنا کر لکھا جائے تو یہ روشنائی خشک پڑ جائے گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اس جیسے اور سمندر پیدا کریں تب بھی اللہ کے
تعریف کما حقہ ہو نہیں سکتی ہے۔ سمجھا آپ نے؟ جب لا الہ الا اللہ کہہ کے ایمان کا اقرار کیا تو کس ذات پر ایمان لائے ہیں میرے بھائیوں؟ ذرا تصور کیجئے کس کے بندے ہیں، ذرا تصور کیجئے کس کے بندے ہیں۔ اس اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے شریعت مطہرہ کو ہم تک پہنچایا ہے، من وعن پہنچایا ہے، جیسا اللہ رب العزت نے حکم دیا، جس طریقے سے آپ کی ذات اقدس پہ شریعت نازل ہوئی، ایک ایک حرف کو ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، جس رسول پر ہم ایمان لائے ہیں، اس رسول کا فرمان میں آپ کو بتا دوں واضح لفظوں میں، بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر۔ جس طرح اس عمارت کی بنیاد ان ستونوں پر ہے، اگر یہ ستون ہٹا دیے جائیں تو عمارت گر جائے گی، ویسے ہی اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پر قائم ہے، 5 ستونوں پر ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ستون ہٹ گیا تو عمارت گر جائے گی۔ اور اس میں سے دوسرا سب سے اہم ستون جو آپ نے فرمایا وہ ہے کہ نماز کا قائم کرنا، اقام الصلاۃ۔ آئیے آج ہم جائزہ لیں کہ ہمارے یہاں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہر میں، ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا اسلام کا یہ دوسرا بنیادی ستون ہمارے گھروں میں موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو ذرا جائزہ لیجئے۔ اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، وہ امت جسے اللہ رب العزت نے دنیا کی سیادت و قیادت کے لیے پیدا کیا تھا، جن حالات سے گزر رہی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے حضرات، ہمارے صابر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کتنے حضرات ایسے جن کی دنیا پر نظر ہے، جو جانتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ وہ قوم ہے جسے اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت، کیا ہم دنیا کی بہترین امت ہیں؟ دنیا جانے دیجئے، آپ اس شہر کی بات کیجئے، کیا دھلیا شہر کے بہترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے؟ کیا دھلیا شہر کے کسی بھی ایسے انتظامی امور میں آپ کی کوئی حیثیت باقی ہے؟ اب تو نوبت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ آپ اگر کسی اچھی جگہ پہ گھر لینا چاہتے ہوں تو وہاں کا پڑوس آپ کو گھر لینے سے منع کر دیتا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔ وہ قوم جسے اللہ رب العزت نے دنیا کی قیادت و سیادت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ آج یہاں جا پہنچی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے دین کو جانا ہی نہیں، ہم نے دین کو پہچانا ہی نہیں۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ عبداللہ، عبدالرشید، عبدالرحمن، ارشد مختار اور فلاں فلاں نام لگنے سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جمعہ کو کرتا پاجامہ پہننے کو معلوم نہیں کہاں سے اسلامی شعار سمجھ لیا کرتا پاجامہ پہن لیں گے تو ہم مسلمان۔ نہیں میرے بھائیو، اس دھوکے میں نہیں رہنا۔ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، اسلام ایک عملی دین ہے، اسلام نام کا دین نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو یقین مانیے
کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب قیامت ہے نا، قیامت پر یقین ہے نا کہ وہ یقین بھی غائب ہو چکا ہے. کل جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، کل جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ اسی نماز کے تعلق سے کیا جائے گا. روز محشر کی جاں گداز بود اولی پرشش نماز بود. جب قیامت قائم ہوگی تو پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. کہاں ہیں ہماری وہ نمازیں؟ اہل جنت جہنم کی طرف دیکھ کر سوال کر گئے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ارے بھائی حاجی صاحب کیا بات ہے، آپ تو عمرے میں گئے تھے، یہ جہنم میں کہاں دکھ رہے ہیں؟ آپ تو بڑی قربانیاں کر رہے تھے، بڑے کتنے زیادہ جانور ذبح کرتے تھے، یہ یہاں کہاں سے؟ کہا لم نک من المصلین. نماز نہیں پڑھتے تھے بھیا، نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری اپنی بات نہیں ہے. اگر قرآن سے تعلق ہے، اگر قرآن کو کتاب ہدایت آپ سمجھتے ہیں، اگر قرآن کو اللہ کا فرمان سمجھتے ہیں تو قرآن اٹھا لیجئے، دیکھ لیجئے یہ آیت موجود. قالوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ارے بھائی کس چیز نے ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں کیا چیز آپ کو لے کے آ گئی؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے. غور کیجئے ذرا. اگر مجمع سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ رب العزت سے محبت ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک لاشعور بچہ بھی ہاں کہہ دے گا کہ ہاں ہے. بڑے اور باشعور حضرات تو بہت نعرہ لگا کے کہیں گے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ محبت سچی ہے؟ محبت اگر سچی ہوتی، اگر اس محبت میں ذرا کھوٹ نہیں ہوتی تو یقیناً آپ اپنے محبوب کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے. یہ کون سی محبت کا فلسفہ ہے؟ یہ کبھی ایسی محبت سنی ہے کہ محبوب کچھ کہنا چاہ رہا ہو اور جو محبت کر رہا ہے وہ اسے سننا بھی نہیں چاہتا، اسے سمجھنا ہی؟ اس کو محبت کہتے ہیں؟ اسے محبت کہیں گے میرے بھائیوں؟ ہم محبت کے دعوے دار ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے کلام کو چھوتے بھی نہیں ہیں. کہاں کی محبت ہے میرے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اگر اس یہ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ کتاب بیٹھ کے پڑھنے کے لیے نہیں، اس دھوکے میں مت رہیے. گو کہ اس کتاب کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتے ہیں. اور جو شخص، اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ اگر جو شخص اس کو اٹک کر کے پڑھتا ہے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کتاب کیا تلاوت کے لیے نازل ہوئی تھی؟ میرے بھائیوں یہ جان لیجئے کہ یہ کتاب محض تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے. یہ کتاب ضابطۂ حیات ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا مینول ہے. زندگی اتنی بڑی زندگی، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی جو زندگی ہے، اس پوری زندگی کو کیسے آپریٹ کیا جائے، کیسے اس زندگی کو جیا جائے، کیسے ہماری صبح و شام ہو، کیسے ہمارے اعمال و افعال ہوں، کیسے ہم گھر کے اندر ہوں، کیسے ہم تجارت کے اندر ہوں، کیسے ہم بازاروں کے اندر ہوں، کیسے ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، کیسے ہم دوست و احباب کے ساتھ رہیں، کیسے معاشرے اور سوسائٹی میں رہیں، ہر چیز کو اس قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. لیکن افسوس مسلمانوں نے اس قرآن سے اپنے رشتے کو ایسا توڑا کہ اکثریت مسلمانوں کی، ہندوستان میں بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش 300 ملین مسلمان رہتے ہیں. اگر یہ 300 ملین مسلمان محض قرآن کو جانتے رہتے تو معلوم نہیں کتنا بڑا، کتنا خوبصورت، کتنا اچھا یہ ملک جنت نشان بن جاتا. یہ ملک اگر مسلمان، میں بہت واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اگر مسلمان واقعی مسلمان ہوتا تو یہ ملک جنت نشان. 300 ملین کی تعداد کوئی کم تعداد نہیں ہوتی. یہ لوگ آپ کے پڑوس، آج جب آپ کے پڑوس آپ کو اپنے پڑوس میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ بتا دوں. ایک یہودی اپنا مکان بیچ رہا تھا، محلے میں مکان کی قیمت 5 لاکھ روپے کا مارکیٹ تھا، مارکیٹ ویلو 5 لاکھ روپے تھی.
وہ یہودی 25 لاکھ روپے مانگ رہا تھا. کہا بھئی یہ 5 لاکھ کا مارکیٹ چل رہا ہے، یہ آپ 25 لاکھ کا مانگ رہے ہیں؟ کہا بالکل صحیح کہا، مارکیٹ 5 لاکھ کا ہے، 20 لاکھ روپیہ ایکسٹرا میں پڑوس کا مانگ رہا ہوں. میرے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک رہتے ہیں. کل آپ کے پڑوس کی یہ قیمت ہوا کرتی تھی. اگر آپ مسلمان رہیں تو یہ دنیا کا کونا کونا شجر و حجر جھک کر آپ کو سلام کریں گے. دنیا میں بسنے والی ہر قوم، بمبئی میں پرانا ایک 30-40 سال پہلے کے واقعات کو آپ ذرا بزرگوں سے پوچھئے کہ گجراتی عورتیں ٹیکسیوں میں سوار ہونے سے قبل دیکھا کرتی کہ ڈرائیور مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اگر مسلمان ہے تو سوار ہو جاتی تھی. ان کو یہ یقین تھا کہ ہم مامون و محفوظ رہیں گے. آج ہم کہاں گئے؟ آج ہماری حیثیت کیا ہوئی میرے بھائیوں؟ اور کیوں ایسی ہوئی؟ کیوں ایسی حیثیت ہوئی؟ اس لیے کہ دین کی بنیادی چیزیں جو ہیں اس سے ہم بہت دور ہو گئے. اس سے ہم نے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا ہے. ہم یہیں پر ہم توحید کی دعوے داری کرتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا یہ کہہ کر ایمان یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، لیکن زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل؟ بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ صبح فجر کے وقت جب مؤذن اذان دیتا رہتا ہے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا وہ نغمہ لاہوتی اس شہر کی فضاؤں میں گونجتا ہے، اسی وقت ایک شیطان آ کر تھپکتا ہے ہمیں کہ ابھی سو جا، ابھی سو جا. اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے، کتنے ایسے لوگوں کے گھروں میں کتنے ایسے افراد ہوں گے جو اللہ رب العزت کی اس آواز پر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کو درگزر کر کے اس شیطان لعین کے تھپکنے پر نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہوں گے. کس پر ایمان لائیں؟ اللہ پر یا پھر اس شیطان لعین پر؟ ذرا جائزہ لیجیے کہ ادھر ادھر کی بات میں نہیں کرتا ہوں. ہر آدمی اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے گھر کا جائزہ لے. گھروں کی صورتحال کیا ہے؟ ہم میں سے جو حضرات لاٹھی ٹیکتے ہوئے فجر میں یہاں کھڑے آ جاتے ہیں، ان کے گھروں میں ان کے جوان بچے، ان کی عورتیں، ان کی بچیاں، ان کے گھر کے سارے افراد جن پر نماز فرض ہے، نیند کی میٹھی آغوش میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ شخص نماز کے لیے آ جاتا ہے. اس لیے آتا ہے، حالانکہ اگر اس سے روک کر پوچھا جائے کیا بھائی گھر والوں سے محبت ہے کہ نہیں ہے، تو کبھی نہیں کہے گا کہ نہیں مجھے محبت نہیں ہے، مرنے دو کم وقتوں کو. نہیں، وہ نہیں کہے گا، کہے گا کہ ہاں محبت ہے. اگر یقین اور ایمان نہیں ہے تو اس بات پر نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، احادیث رسول میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داری کے بابت پوچھا جائے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نماز پڑھنے چلے آئے تو آپ کا چھٹکارا ہو گیا اور گھر میں چاہے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. نہیں، جس رسول کی رسالت پر آپ ایمان لائے ہیں اس رسول کا فرمان ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بابت پوچھا جائے گا. میرے بھائیوں، کب وقت آئے گا؟ کب ہم بیدار ہوگے؟ الم یعن للذین ان یخشی قلوبہم من ذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں؟ کیا ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم سے کل پوچھا جائے گا رسول کی رسالت پر؟ میں اگر پوچھوں کہ محبت ہے رسول سے، تو اگر ہماری محبت عجیب قسم کا لبادہ اوڑھے رہتی ہے. اگر فرانس میں کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کچھ لکھا جاتا ہے، کچھ غلط لکھا جاتا ہے، تو ہم یہاں کھڑے ہو کر جلوس نکالنے لگتے ہیں، پورے بائیکاٹ کرنے لگتے ہیں. لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہمارا رسول کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ ہم اس کی کتنی باتیں مانتے ہیں؟ ہم اس کے کتنے فرمودات پر عمل کرتے ہیں؟ ہم کتنے اس کی منع کردہ چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ کبھی کیا ہم ایسا کر کے اپنے رسول کی توہین نہیں کرتے؟ کیا ہم ایسا کر کے اپنی اس محبت کو جھٹلاتے نہیں جس کی دعوے داری ہم برسر عام کرتے رہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر عظمت رفتہ کی واپسی چاہیے، اگر مسلمانوں کو وہی وقار واپس چاہیے جو کبھی ماضی میں ہمارے اسلاف کو حاصل تھا، تو ہماری عزت کا دار و مدار،
ہمارے وقار کا دار و مدار محض اس بات پر ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹ کر آئیں، ہم اپنے دین کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اور دین کی طرف لوٹنے کے لیے بنیادی شرط ہے میرے بھائیوں کہ ہم قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ قرآن مجید سے دوری کی بنا پر ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جنہیں توفیق ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہماری نمازوں کا اثر ہماری زندگیوں پر نہیں دکھتا ہے، ہماری نمازوں کا اثر ہماری زندگیوں پر نہیں دکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ ہماری نمازیں، ہم مسجد کے دروازے پر بیڑی پھینکتے ہیں اور آ کے یہاں نماز پڑھتے ہیں، باہر نکل کے پھر بیڑی پینے لگتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے مارکیٹ سے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کے پھر جھوٹ بولنے لگتے ہیں، غیبت کرتے ہوئے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باہر نکل کے پھر دنیا کی وہ ساری برائیاں جن میں ہم ملوث رہتے ہیں، نماز سے پہلے نماز کے بعد انہی برائیوں میں رہتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ تو کیا خاکم بدہن، خاکم بدہن، خاکم بدہن، میری زبان خاک آلود ہو، کیا قرآن کریم کی وہ آیت غلط ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیت غلط ہے؟ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہے یا نماز نہیں ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کے عمل کو نماز نہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے اور آ کے نماز پڑھ کے جانے لگے، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارے بھائی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، نماز کی پوری ایک صفت ہے، نماز کی پورا ایک طریقہ ہے، جو بڑی لمبی حدیث ہو جائے گی اور وقت میرے پاس نہیں ہے۔ ہمیں اب سمجھنا پڑے گا کہ ہم عبادتیں جو کرتے ہیں، ان عبادتوں کو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم جب نماز میں آتے ہیں اور نماز کی ہماری حالتیں جو ہیں، ذرا غور کیجئے۔ میں آپ کو سلف میں سے مجھے نام نہیں اس وقت یاد آ رہا ہے، ایک واقعہ بتاؤں، اور پھر میں کہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے نمازی حضرات سے کہوں گا کہ ذرا جائزہ لیں کہ ان کی نمازوں میں اور ہماری نمازوں میں کتنا فرق رہتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا ہے، معاف کیجیے گا، انہیں پیر میں تیر لگا اور اس وقت کے اطباء نے کہا کہ اسے آپریشن کرنے کے لیے بے ہوش کرنا پڑے گا، اور بے ہوشی کے لیے آپ کو کچھ مسکرات، کچھ نشہ یہ کر کے تاکہ آپ کو درد محسوس نہ ہو۔ تو کہا کہ احساس ہی کی بات ہے نا، دنیا سے احساس میرا ختم ہو جائے۔ کہا کہ ایسا کرو، میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے جب میں نماز شروع کروں نکال لینا، مجھے خارجی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایک مچھر اگر کاٹ لیتا ہے نماز میں آ کے بیٹھتا ہے، یوں کرتے ہیں نا میرے بھائیوں، ایک ذرا ہر دم یا تو اللہ اکبر کہا کہ ہمارا ہاتھ یا تو ناک پہ جاتا ہے یا سر پہ جاتا ہے یا کرتا صحیح کرتے ہیں یا مچھر بگاتے ہیں، ساری چیزیں حرکات میں رہتی ہیں سوائے ہمارے دل کے۔ دل جامد ہوا رہتا ہے، دل کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، دل کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ جبکہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ بخاری کے ایک لمبی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک لمبے مکالمے کے بعد ایک آخری جو بات ہوئی کہ ومل احسان، کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ احساس نہ پیدا ہو تو کم از کم اتنا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگ عجیب محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں انسانوں میں سے اگر کسی منتری جی سے ملاقات کرنا ہو تو بہت
صحیح ہو کر اچھے اچھے کپڑے پہن کر اور جہاں کے اٹینشن ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس آدمی کے سامنے جسے پیشاب پخانے کی توفیق نہیں کا علم نہیں ہوتا ہے، نہ اس کا ڈھنگ صحیح طریقے سے معلوم رہتا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوتا ہے تو اسی لاپرواہی کے ساتھ آ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مصلی، ایک نماز پڑھنے والا جب یہاں آ کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، سوچئے ذرا، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے کہ ایک مصلی جب اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ رابطہ اس کا اللہ رب العزت سے ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میری تعریف۔ تو ذرا سوچیں، ذرا تصور کیجئے کہ کون سی ذات آپ کے بارے میں فرشتوں سے بات کر رہی ہے۔ مالک یوم الدین مجدنی ربی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ ایک کنیکشن ہوتا ہے، اس کنیکشن کا آپ کو احساس ہے؟ نہیں احساس ہے، اس لیے کہ دین کو جس طریقے سے سیکھنا چاہیے تھا، دین کو جس طریقے سے جاننا چاہیے تھا، وہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ ہم نے بس موٹی موٹی چیزیں سمجھ لی ہیں، ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہو، ہمارا عقیقہ ہو جائے، ہمارا ختنہ ہو جائے، شادی ہو تو ایک مولوی صاحب بیٹھ کے نکاح پڑھا دیں، اور جمعہ کا دن آئے تو مسجد میں چلے جائیں اور بس ہم مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیو، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اس دھوکے میں مت رہیے، میں آپ سے دستبستہ یہ گزارش کر رہا ہوں، اس دھوکے میں مت رہیے، اس دھوکے میں مت رہیے۔ اسلام مکمل، اسلام پل پل کا دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، 24 گھنٹے میں ایک ایک سیکنڈ کا نام دین ہے۔ آپ کو کیسے سونا ہے، آپ کو کیسے کھانا ہے، آپ کو کیسے اٹھنا ہے، آپ کو کیسے بیٹھنا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا ہے کیسے کرنا ہے، تو اس کے بھی آداب اللہ نے بتائے ہیں، اس کے بھی آداب شریعت مطہرہ نے دیے ہیں۔ ہم کہاں پر پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں؟ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم دین کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اگر ہم اپنی عظمت رفتہ کو واپس چاہتے ہیں تو ہم دین کی طرف لوٹ کر آئیں، اور اس کے لیے بنیادی چیز جو میں نے ابھی کہی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ گھروں میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک ایک جملہ رک رک کے توڑ توڑ کر میں نے کہا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں یہ جملہ اترے۔ گھروں میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ آپ کی دینی ذمہ داری۔ دیکھیے ایک اور مسئلہ میں بتاتے چلوں، بہت مشہور ہے علماء کے درمیان یہ آیت لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے میں رہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکے میں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اور اگرچہ کہ شراب کی حرمت قرآن مجید میں اور لوح محفوظ میں تھی، لیکن وقت ابھی اس کا متقاضی نہیں تھا کہ شراب کی حرمت کا حکم اتارا جائے۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ تم نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تم جان سکو کہ نماز میں تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نماز پڑھ لیں اور یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو گویا آپ ایک نشے میں ڈوبے ہوئے شخص کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ایسے شخص کی نماز پڑھ رہے ہیں جس کی عقل معوف ہے، جو نہیں سمجھ رہا ہے وہ کیا گفتگو کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو اگر دین کو سمجھنا ہے، دین کی بنیادوں کو سمجھنا ہے، تو جو ضابطۂ حیات اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اس ضابطۂ حیات سے اپنے رشتے کو جوڑنا سب سے بنیادی شرط قرار پائے گی۔ اور یہ وہ ضابطۂ حیات ہے میرے بھائیوں۔ میں آخری وقتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی جامع دعا سنا کر اپنے خطبے کو ختم کروں گا، اسی قرآن مجید کے حوالے سے۔ قرآن مجید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات کیا تھے، آپ کیسے تھے،
آپ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو آپ نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب تھا کہ آپ مکمل قرآن مجید تھے، سراپا قرآن تھے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب کچھ قرآن ہی قرآن تھا۔ ایک ایسی ذات جو مکمل سراپا قرآن تھی، وہ اللہ رب العزت کے حضور اتنی عاجزی کے ساتھ یہ دعا کر رہی ہے قرآن کو اپنے دل کی بہار بنانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ دعا میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے موجود ہر شخص یہ دعا یاد کر لے، اور اپنی جب اللہ رب العزت اسے توفیق دیں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اسی سوچ کے ساتھ اس دعا کو اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے میرے بھائیوں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر عمل کرنے کے لیے جو مکمل ضابطہ حیات اللہ نے دیا ہے، اس ضابطہ حیات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی یومیہ عادتوں میں اسے ہمارے ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، ہمارے اندر کی ساری برائیوں کو اللہ رب العزت دور کر دے۔ ہمارے اندر جو دین کی مخالف عادتیں ہیں، بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جس کا ہمیں اب احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں دین نے کتنی سخت باتیں کہی ہیں، ہم اس میں ملوث رہتے ہیں۔ غیبت کو ہم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے، جھوٹ کو ہم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے، بے وفائیوں کو وعدہ کر کے وفا نہ کرنے کو ہم نے بہت آسان سمجھ، یہ سب کبائر میں ان کا شمار ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کبائر سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری چھوٹی بڑی ساری غلطیوں کو معاف کرے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله